بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر ماہ سیدی سندی شیخ عبدالقادر کیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری ہے۔ آج اس کے چوتھا مقالہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس مقالہ میں موت مانوی کا ذکر ہے کہ مانوی موت کیا ہے۔ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ اذا مت عن الخلق قیل لک رحمک اللہ واماتک عن الہویٰ، کہ جب تو مخلوق سے مر جائے گا، یعنی رجوعات خلق سے کنارہ کشی کر لے گا، تو تجھے کہا جائے گا رحمک اللہ، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ تو گویا اللہ کی رحمت حقیقی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ مخلوق سے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پھر وَأَمَاتَكَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی جو بندے کے وجود میں ہیں اس کو بھی زائل کر دیا جاتا ہے۔ اذا مت عن هَوَاكَ قِیلَ لَکَ رحمک اللہ، اور جب اپنی خواہشات کو مار دے گا تو پھر بھی تجھے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی تجھ پر رحمت ہو۔ وَأَمَاتَكَ عَنْ إِرَادَتِكَ، اور تجھ سے تیرے ارادوں کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ وَمُنَاكَ، اور جو تیری آرزویں ہیں اس سے بھی تجھے الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا مُتَّ عَنِ الْإِرَادَةِ وَمُنَاكَ قِیلَ لَکَ رحمک اللہ، اور جب تیرے ارادے اور آرزویں ختم ہو جائیں گی تو پھر تجھے کہا جائے گا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ وَأَحْیَاكَ فَحِینَئِذٍ، اور تجھے اللہ تعالیٰ اس وقت ایسی حیات اور ایسی زندگی عطا کرے گا تُحْیَا حَیَاتًا لَا مَوْتَ بَعْدَہَا، ایسی حیات ہوگی جس کے بعد تجھے کبھی بھی موت نہیں ہوگی۔ موتو قبل ان تموتو کا مصداق بن جائے گا۔ وَتُغْنَىٰ غِنَاءً لَا فَقْرَ بَعْدَهُ، اور ایسی غنا تجھے ملے گی کہ اس کے بعد کبھی تجھے محتاجی نہیں ہوگی۔ وَتُعْطَىٰ عَطَاءً لَا مَنْعَ بَعْدَهُ، اور تجھے ایسی عنایات اور عطا کی جائے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی منع نہیں کیا جائے گا اور درمیان میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ وَتُرَاحُ بِرَاحَةٍ لا شفاء بعدها، اور تجھے ایسی راحت نصیب ہوگی کہ جس کے بعد کبھی بھی غم نہیں آئے گا۔ وَتُنَعَم بِنَعِیمٍ، اور ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا وَلَا بُوسَ بَعْدَهُ، اس کے بعد کبھی بھی سختی نہیں آئے گی، اس کے بعد کبھی بھی شدت نہیں آئے گی۔ وَتُعَلَّمُ عِلْمًا لَا جَهْلَ بَعْدَهُ، اور تجھے ایسے علم سے نواز دیا جائے گا جس کے بعد تیرے قریب کبھی بھی جہالت نہیں آئے گی۔ وَتُؤْمَنُ أَمْنًا لَا تُخَافُ بَعْدَهُ، اور تجھے ایسا امن نصیب ہوگا کہ اس کے بعد کبھی بھی خوف تیرے قریب نہیں آئے گا۔ وَتُسْعَدُ فَلَا تُشْقَىٰ، اور ایسی سعادت ملے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی شقاوت تیرے قریب نہیں آئے گی، بدبختی تیرے قریب نہیں آئے گی۔ وَتُعَزُّ فَلَا تُذَلُّ، اور ایسی عزت عطا کی جائے گی اس کے بعد کبھی ذلت تیرے قریب نہیں آئے گی۔ وَتُقَرَّبُ فَلَا تُبْعَدُ، اور تجھے ایسا قرب ملے گا جس کے بعد کبھی دوری نہیں آئے گی۔ وَتُرْفَعُ فَلَا
توداؤ، اور تجھے ایسی رفت ملے گی جس کے بعد کبھی زوال نہیں ہوگا، وتعظم فلا تحقر، اور تجھے ایسی عزت ملے گی کہ اس کے بعد حقارت تیرے قریب نہیں آئے گی، وتطہر فلا تدنس، اور ایسی پاکیزگی تجھے ملے گی کہ کبھی میل کچیل تیرے قریب نہیں آئے گی، فیتحقق فیک الامانی، اور پھر تو ایسا مقام پائے گا کہ اس کے بعد کبھی بھی تو ذلیل و رسوا اور حقیر نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وتصدق فیک الاقاویل فتکون کبریتا احمرا فلا تکاد ترا وعزیزا فلا تماثل وفریدا فلا تشارک، اور فرمایا کہ مخلوق کی مدح و ثنا تیری شان میں سچ ہوگی کہ مخلوق تیری طرف رجوع کرے گی، پس تو کبریت احمر، یعنی یہ اکثیر اعظم ایک نسخہ کہلاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بن جائے گا، اور ایسا تو بنے گا کہ فلا تقاد ترا و عزیزا فلا تماثل و فریدا فلا تشارک، پھر لوگ تیرے مرتبے کو نہ پہچان سکیں گے، جس طرح صوفیاء کرام نے بعض روایات میں ذکر کیا ہے کہ اللہ والے اللہ کی قبا کے نیچے ہیں، اللہ کے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں پہچانتا، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری۔ پھر فرماتے ہیں کہ تو ایسا بزرگ اور ایسی عزت پائے گا کہ تیری مثل کسی اور کو وہ عزت، وہ شرف اور وہ وقار نہیں ملے گا۔ ولا تجانس فرد الفرید وطر الوطر غیب الغیب سر السر فحین اذن تکون وارث کل رسول و نبی و صدیق بکا تختم الولایہ و الیک تصدر الابدال و بکا، اور تو ایسا یکتا اور ممتاز اور در یکتا بن جائے گا کہ تیرا ہم جنس نہ ہوگا، اور تو ایسا یکتا ہوگا کہ غیب الغیب اور سر السر ہو جائے گا، رازوں میں سے ایک راز بن جائے گا، اور پھر اس وقت ہر رسول، ہر نبی اور ہر صدیق کا تو وارث ہوگا، اور تجھ پر ولایت کا اختتام کر دیا جائے گا، اور تیرے پاس ابدال آئیں گے اور تیرے وجود سے مشکلات حل ہوں گی۔ تنکشف الکروب و بکا تسقا الغیوث و بکا تنبت الزروع، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تیری دعا سے می برسایا جائے گا، تیری برکت سے کھیتیاں اگیں گی اور اگائی جائیں گی، اور تیری دعا سے ہر خاص و عام اہل سر اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا اور دعا کرنے والے ہیں، وہ سب اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب تیرے وجود سے برکتیں پائیں گے، کھیتیاں بھی تیرے وجود کی برکت سے اگیں گی، مصیبتیں بھی تیرے وجود کی برکت سے زائل ہوں گی، اور جتنے بھی والرائی والرعایا والائمت والامت ائمہ ہوں، امتیں ہوں، وسائر البرایا فتکون شہنت البلاد والعباد فتنطلق الیک الارجل بالسعی والترحال والعیدی والبدل والعطا والخدمہ باذن خالق الاشیاء فی سائر الاحوال۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا وقت آئے گا کہ تیرے ہی وجود کی برکت سے لوگ تیرے پاس آئیں گے، خالق جو تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے، مصیبتیں بھی تیرے وجود سے دور ہوں گی، شہروں اور مخلوقات میں، بندوں میں تیرا وجود
ایک ایسا مینارہ نور بن جائے گا اور ایسا رحمت کا پیمبر بن جائے گا کہ تیرے وجود سے لوگ شرف یاب ہوں گے۔ جس طرح صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، وہ ایسے ہیں جو ان کے پاس آتا ہے پہلے بدبخت ہوتا ہے اور ان کے وجود مسعود کی برکت سے اس کی بدبختی زائل ہو جاتی ہے اور وہ بخت والا بنا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا پھر لوگ تیرے لیے سفر کرتے ہوئے تیرے پاس پہنچیں گے، وہ رواں دواں تیرے پاس آئیں گے اور خالق اشیاء کے حکم سے تمام احوال میں وہ تیری خدمت میں لائے جائیں گے اور ہر جگہ تیرے پاکیزہ چرچے ہوں گے، بالذکر طیب والحمد والثناء فی جمیع المحال۔ فرمایا تیری تعریفیں ہوں گی، تیری شان میں وہ نغمہ سرائی کریں گے اور تیرے گن گائیں گے۔ ولا یختلف فیک اثنان من اہل الایمان یا خیر من سکن البراری والعمران، اور اے بہترین شخص وہ کہیں گے، آبادیوں میں رہنے والے، جنگل میں چکر لگانے والے، وہ اللہ کے حضور یہ التجا کریں گے اور تیرا حال، تیرا مقام، تیری کیفیت یہ ہو جائے گی، وحال ذالک فضل اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ کہیں گے کہ تجھ پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ عظیم فضل فرمانے والا ہے۔ اب اس میں آپ اگر ایک خالصتاً تربیتی پراسز کو دیکھیں تو اس میں ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کا حل جو فی زمانہ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے اندر، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر، کسی نہ کسی تکلیف کے اندر گرا ہوا ہے، اس کے لیے یہ بنیادی نسخہ ہے اس کی کامیابی کا، اس کی کامرانی کا، اس کی نجات کا، اس کی رہائی کا، کہ سب سے پہلے جب اپنی توقعات کو، اپنی امیدوں کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی التماس کو، اپنی التجاؤں کو مخلوق سے منقطع کر کے اپنے خالق و مالک سے استوار کر لے تو پھر اللہ کی تجھ پر رحمت ہوگی۔ جب اپنی خواہشات نفسانیہ کو مار دے پھر اللہ کی تجھ پر رحمت ہوگی۔ جب آرزوؤں اور تمناؤں کو ختم کر دے تو پھر تجھ پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ پھر یہ ایسا سلسلہ بند جائے گا کہ جس کے بعد کبھی منع نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں ہوگی، جس کے بعد کبھی بھی آدمی اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے مایوس نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ سے بھی، اپنی خواہشات سے بھی اور مخلوقات سے امید باندھنے کو بھی جب آدمی اپنے خالق کی طرف رجوع کر کے، اپنے مالک کی طرف رجوع کر کے اپنی پرواز کو شروع کرتا ہے تو پھر ایسی حیات ملتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، وہ اپنی بارگاہ سے اپنے بندے کو ایک خوبصورت اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس پاکیزہ زندگی کے نتیجے میں، اس فضل اور کرم کے نتیجے میں اللہ کی عنایات کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ کبھی اس میں رکاوٹ نہیں آتی۔ بندہ ایسی حیات کو پاتا ہے کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں ہوتی۔ میں قربان تنہا توں حضرت باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آج اس کی زندہ مثال ہیں کہ آپ کے مزار مقدس سے آج بھی اسی طرح فیض اور فیضان کے چشمے جاری و ساری ہیں۔ جو بھی سیراب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنائے، وہ خود بھی سیراب ہوگا اور جو اس کی معیت اور صحبت و قربت میں آئیں گے وہ بھی اس پہ شرف یاب اور فیض یاب ہو جائیں گے۔ پھر ایسی زندگی ملتی ہے کہ جس کے بعد بندہ اپنے مالک اور اپنے خالق کے قریب ہو جاتا ہے اور قرب میں وہ ایسی یکتائی کو اختیار کرتا ہے اور ایسا فرد الفرید بن جاتا ہے، وہ یکتا موتی بن جاتا ہے کہ پھر لوگ اپنی امیدوں کو اللہ کے اس بندے سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں صوفیاء کرام کو،
اولیاء اعظام کو، اہل حق کو، اہل سنت کو، اہل شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں مناقب اور مناسب اور مراتب پانے والوں کو، کہ وہ دنیا کو ظاہری طور پر دعوت نہیں دیتے، لیکن دنیا ان کی طرف رجوع کرتی ہے، ان سے منسلک ہو جاتی ہے، اپنی حاجات اور اپنی امیدوں کو ان سے وابستہ کر لیتی ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ مخلوق سے اپنے امیدوں کو منقطع کر کے، اپنے اسباب کو ان سے لا تعلق کر کے اپنے خالق و مالک سے جڑ جاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔